زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ ماشاءاللہ۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. میں عرصے سے بیمار ہوں اور مستقل میرا فورٹیز میں اسپتال میں علاج ہوتا ہے، اور میں کئی مرتبہ 5-6 مرتبہ آئی سی یو میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر نے مجھ سے، جب میں چلنے لگا وہاں، تو اس نے مجھ سے یہ کہا آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، آپ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، آپ کسی سے مصافحہ نہیں کریں گے، آپ سفر نہیں کریں گے، اور آپ کبھی لیکچر، میں نے سنا ہے ڈاکٹر نے کہا بہت لیکچر دنیا میں آپ جاتے ہیں، لیکن جو مشین لگی ہے آپ کو تقریر کرنے کی اجازت ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا میں بت بن کے رہتا ہوں، جب میں نہیں بولوں گا تو بوتی کروں گا، کیا مطلب؟ میں اس ڈاکٹر کے کہنے کے ہر کام خلاف کروں، یقین کامل خدا پر ہے۔ بزرگوں، دوستوں، میری طبیعت بہت خوش ہوئی۔ حضرت مولانا طفیل صاحب دامت برکاتہ، اللہ ان کی عمر میں ترقی عطا فرمائے، برکت نصیب فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، دین کی محنت کری ہے، اللہ قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بھی امروہے کے رہنے والے ہیں اور میں بھی امروہے کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب کو حضرت تھانوی علیہ رحمت نے بلا لیا تھا
خانقاہ تھانہ بھون میں، اس لیے میں زندگی بھر تھانہ بھون میں رہا ہوں۔ اب کچھ عرصے سے مدرسہ وغیرہ ہے، باغپت میں مستقل میرا قیام ہوتا ہے، مجلس بھی ہوتی ہے، یہاں کے علماء بہت برے علاقے کے جاتے ہیں، تو یہ تو اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ۔ اس بات کی بھی مجھے خوشی ہوئی کہ لڑکیاں دین پہ چلیں گی۔ پہلا دور وہ گزرا ہے، میری بہن بچے اگر سنیں تو توجہ سے سنیں، پہلا دور وہ گزرا ہے کہ عالمہ ہوتی تھی، محدث ہوتی تھی، بڑے واقعات تھے اور بڑا علم ہوتا تھا ان کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گشت کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کیا حال ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی پریشان حال، تو ان کے بڑے واقعات ہیں۔ ایک بات عرض کروں گا، ایک مکان سے جب گزر رہے تھے رات کے ٹائم عمر فاروق، تو گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے جو کان لگائے تو کوئی خاتون کچھ بول رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے سنو دستک دی، حضرت عمر فاروق نے دستک دی دروازے پر، رات کا ٹائم ہے۔ آقا روزان صاحبہ جس طرف عمر نکل جاتا ہے شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ خوف کی بنا پر اس خاتون نے کیوار نہیں کھولے۔ حضرت عمر فاروق کا جلال تھا۔ حضرت عمر فاروق چھوٹی دیواریں تھی، پلنگ کا اندر گئے اور کہا خاتون تمہاری آواز باہر آ رہی تھی، کیا بات ہے سنو۔ اس خاتون نے کہا میں نے ایک غلطی کی، آپ نے 3 غلطی کی ہے، ذرا کان کھول کے سننا، میری بیٹی ہوں، بچے اور آپ حضرات۔ کہا 3 غلطی کی، ایک تو یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، بغیر مالک کے اجازت کے مت داخل ہو، آپ میرے مکان میں بغیر اجازت کے۔ لیس البر بأن تأتوا من ظہورہا، یہ کوئی بلا آپ نے فلان کیا، آپ میرے مکان میں اوپر سائیں دروازے سے نہیں جائیں۔ دوسری لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، آپ نے تجسس کیوں کی؟ میرا شوہر اعلیٰ کلمت اللہ کی تلوار رکھ کے جہاد میں گیا ہے، میں اس کی محبت میں پڑ رہی تھی تمہارا، اور کیجیے کیا دور تھا، اور تمہیں خوف تھا۔ باری تعالیٰ نے، یاد رکھنا میں نے ابھی بیان میں کہا تھا، ولایت کسبی چیز ہے، سننا ذرا، ولایت کسبی چیز ہے، بغیر محنت کی ولایت نہیں ملتی، اور نبوت عطائی چیز ہے، بغیر محنت کے بولو ملتی ہے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھی احوال، کہ آگ دینے کو جائے پیغمبری، وہ تو آگ دینے گئے تھے، اور بیوی نے کہا مدین سے آ رہے ہیں، سردی ہو رہی ہے، پہاڑ پہ آگ معلوم ہوتی ہے، آگ لے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پہ چلے، آواز آئی اے موسیٰ وادی مقدس سے جوتے اٹھا کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، قرآن حدیث بھی لے لیا، وہ نبوت دینے بولو نہیں دیتے۔ باری تعالیٰ نے فرمائے کہ اے موسیٰ ہم تم کو نبوت دیتے ہیں، اور فرعون کے دربار میں اعلیٰ کلمت اللہ کو بلند کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین بڑا ظالم ہے فرعون تو 70,000 ماؤں کو اس نے گود کے خالی کیا ہے 70 ماں اور لڑکیوں کو رکھتا تھا خدمت میں اور بچوں کو مارتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت توجہ سے بات سنو صرف حضرت مولانا طفیل صاحب کی قربانی ہے اور ان کے اخلاص تھا جو میں نے وہ منع نہیں کیا بھائی صاحب اور یہاں بھی دیکھ لیا میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو بڑا ظالم ہے میرے پاس کیا ہے دلیل کہ میں نبی ہوں باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ میرے کو نہیں معلوم بولو عالم الغیب الشہادہ علیم بذات الصدور دیو کہہ رہے اللہ میاں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جب ایک سوال بولو اور ایک بولتے کیوں نہیں بھئی ایک سوال کا ایک ہی جواب ہے نہیں قال هي عصاي توكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب العالمین یہ عصا ہے میں اس سے ٹیک بھی لگاتا ہوں سہارا بھی لگاتا ہوں اس سے بکریے بھی چراتا ہوں پتے بھی اور معارف اور بھی کام کرتا ہوں سبحان اللہ اچھا یہ بتائیے ایک سوال کے جواب یاد رکھنا جب محبوب سے بات ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے ایک سوال کے اتنے جواب کیسے دیے محبت ہوتی تعلق جب ہوتا ہے جو بے نمازی ہے ویسی تو نماز آیا یہ جا وجا کچھ پتا نہیں ہے نہ رکوع کا پتا اور نہ سجدے کا پتا کہاں ہے لوگ بزمی جو سدھ کردم تو زمین داد رام کہ مرا خراب کر دے کہ بسید ہی رہائی شیخ نے فرمایا ہے کہ جب دکھلاوے کے لیے تو سجدہ کرتا ہے کہ زمین بھی کہتی ہے تو نے مجھے خراب وہ دوستو میری مہربانوں مولانا کی محنت سے یہ بچے کتنی بچیاں ہیں سبحان اللہ 12 بچیاں الحمدللہ بہت بڑی بات ہے پہلا دور وہ گزرا ہے عورتیں بہت دیندار کی یاد رکھنا ایک بات اگر ماں دیندار ہے تو اولاد بھی بولو دیندار ہے یہ معاشرہ اور بگاڑتی ہے بھائی صاحب حضرت نے لکھا ہے ایک دیندار آدمی نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی دیندار تھا پہلی مرتبہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو 3 سال کے بازار لے گیا بازار میں جب گئے تو ان نے ٹوکرے میں سے بیڑ اٹھا کے کھا لیا اس بچے نے باپ کو بڑا غصہ آیا پہلی مرتبہ آ رہا ہے چوری کر رہا ہے چوری تو تھی وہ چوری تو کیوں اٹھائی شوہر نے اپنی بیوی سے آ کے کہا یہ غلط ہے تمہاری کہنا میں تمہارے ساتھ تو تھی نہیں کہ نہیں یہ بات نہیں سوچو غور کرو سنو میری ماں بہنوں آپ بھی سنو آپ لوگ بھی سنو اس نے کہا اس بیوی نے ٹھیک ہے میری غلطی کیا جب پہلے جس مکان میں ہم رہتے تھے اس میں بیری کا درخت تھا اس کی شاخیں ہمارے مکان میں تھی تو جب یہ پیٹ میں تھا تو میں نے ایک بیل توڑ کے کھایا ماں نے کب کھایا جب پیٹ میں بیٹے نے کب کھایا بازار میں چوری ماں کیا شرارت ہوتی ہے حضرت حکیم الامت علی رحمت نے ارشاد فرمایا ہے کہ رابعہ بصریہ سنو کان کھول کے میری ماں بہنیں بچے بھی سنیں رابعہ بصریہ نے 41 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اللہ شاہ جی نے کی بات صاحب
حضرت حسن بصری ان کے پیر ہیں صاحب کمال. میں کہا کرتا ہوں پیر میں کمال ہے تو مرید میں بھی کمال ہے, استاد میں کمال ہے تو شاگرد میں, اور اگر امام متقی پرہیزگار ہے تو مقتدیوں کی محنت پرہیز آئے گا. رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا حضرت حسن بصری سے شادی کر لو. سنو کان کھول کے, حضرت حسن بصری فرمایا میں تیار ہوں صرف رابعہ سے. سنو, آنے والے نے کہا رابعہ کہ جی حضرت حسن بصری تم سے شادی کرنے کو تیار ہیں. حضرت رابعہ نے کہا دو شرطیں بھی. حضرت حسن جو پیر ہیں انہوں نے کوئی شرط بولو نہیں لگائی, اور رابعہ نے دو شرطیں. فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. میدان قیامت میں کسی کے دانے اعمال دانے ہاتھ میں ہوں گے اور کسی کے ہاتھ میں بولو بایاں. اللہ ہمیں جنت والی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک طبقہ جہنم میں جائے گا, ایک طبقہ جنت میں جائے گا. حضرت حسن بصری فرما دی رابع کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے, تو زار و قتال ہونے لگے. حضرت حسن بصری کا مجھے بھی نہیں معلوم اللہ کہ ہاں میرا کیا حق ہے, اور مجھے بھی نہیں معلوم اللہ کیا میرے لیے جنت ہے. تو رابعہ نے کہا روکے یہی دو غم شادی کرنے نہیں دے رہے. بزرگ وہ دوستو کہاں ہماری زندگی آج غفلت ہے. مسلمان کان کھول کے سن لو, پوری دنیا میں نے سفر کیے ہیں, یاد رکھو مسلمان اس وقت بہت غفلت میں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. کیا مطلب؟ دنیا کے اندر اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے, اتنی نعمتیں کوئی دے ہی نہیں سکتا بھائی صاحب, اور اتنا حسین و جمیل انسان بنایا ایک ناپاک قطرے سے جس کی کوئی حقیقت نہیں. کوئی دنیا میں مصور پانی پہ نہیں بنا سکتے. اللہ نے ایک ناپاک قطرے سے بولو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بے نظیر انسان کو بنا دیا. ہاتھ کتنا اچھا. آپ کبھی تنہا میں میری بچی بھی سوچیں, اور آپ سے بھی درخواست کبھی تنہا میں بیٹھ کے سوچو, اللہ نے بغیر قیمت کے آنکھ دے دی ہے. آپ نے قیمت دی آنکھ کی. حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک نوجوان پہنچ گیا کہ حضرت جی میں معذور ہوں, سننا. شیخ نے فرمایا آپ معذور ہو؟ کہ ہاں. کہا میری خانقاہ میں ایک میرا مرید ہے, اس کی ایک آنکھ نہیں, ایک آنکھ دے دو 2 لاکھ. کہا نہیں حضرت میں آنکھ نہیں دوں گا اور 2 لاکھ روپے. شیخ نے فرمایا میری خانقاہ میں اس کی ایک ٹانگ نہیں 10 لاکھ لے لو اور ایک ٹانگ دے دو. اس نے کہا نہیں حضرت, چھوٹے لیکن گارنٹی بولو نہیں. بغیر قیمت کے دل دے دیا آپ کو, بغیر قیمت کے ہاتھ دے دیا آپ کو, بغیر نقد. یاد رکھو خدا کی نعمت کو ادا کرو گے, شکر کرو گے. فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. نعمتوں کو شکریہ ادا کیجیے. مسلمان غفلت میں اوپر سے نیچے کا کان کھول کے سن لو, اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ. شیخ نے فرمایا 5 لاکھ نہیں. سنو, شیخ نے فرمایا ارے ظالم بدنصیب, کروڑوں روپے کا ڈبے لے پھر رہا ہے تو. یہ آنکھ کتنی اچھی, یہ ہاتھ کتنا اچھا, یہ دل کتنا ہے. آپ ہاتھ کاٹ دے
जिंदा है, आप पैर काटे जिंदा है, आंख निकालने जिंदा है, गुर्दा निकाल, अगर दिल को निकाल देंगे तो फौरन बोलो मर जाएगा, दिल यही है तो है, यही दिली असर है। और याद रखो इसी दिल की बनाने के लिए 1,24,000 अंबिया हैं, याद रखो। इसी दिल के बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए हर नबी ने मेहनत की है। और आज भी खानकाहों में इसकी तस्वीर, जो खानकाहों में जाते हैं कल्ब की इस्लाह होती है, भाई साहब उनके यहाँ गुनाहगार जाता है, बदकार जाता है, शेख की निगाह पड़ गई कामयाब, निगाहें मद्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। इंसान की जिंदगी बन जाएगी अगर किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिक़ीन। कहाँ है हमारी जिंदगी? दीनदार लोग कहते हैं चलो अल्लाह के नमाज के लिए, अभी याद आ जाए कहाँ नमाज है, रह गई रस्म अज़ान रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ान रूह बिलाली, रह गया फलसफा तलकीन की ज़ादी, अल्लाह की राह तक खुली, आसारों निशान सब कायम है अल्लाह के बंदों ने, लेकिन इस राह पे चलना बोलो छोड़ दिया है। कान खोल के सुनो, जरा अपने जायजा लेना। तुम लोग बैठे भाई साहब, कान खोल के सुनो, याद रखो आप पानी पीते शरीयत के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ। शरीयत कहती है 3 साथ में बोलो, आप बोलो, बोलते की नहीं, एक साथ। शरीयत कहती है दस्तरखान बिछा के खाना खाओ, और आप हाथ धोते हैं न सर। तो परिस्थिति, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाथ दे, जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हुक्म होता है कि अपना नाम है, जिंदगी बेकार है भाई साहब। जवान अपने जवाने में नारम, माल वाला हुस्न वाले हुस्न का अंजाम देख, और डूबते सूरज का वक्त निशान। जवानी आती है खत्म होती है, माल आता है खत्म होता है, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। दोस्तों अल्लाह से ताल्लुक कर लो, कुछ नहीं है भाई साहब। मरने के बाद न बीवी काम देगी काम, यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही, वहाँ भी कुरान ने कहा न बेटा काम देगा। सुन लो चौधरी हो, कहाँ आप बना के जा रहे हो बेटे को माल दौलत, और उसको कुरान नहीं पढ़ाया, नमाज वो नहीं पढ़ता, न अब्बा पढ़ता है बदनसीब, और न बेटा पढ़ता है नमाज। क्या मुसलमान है, क्या जिंदगी है उन लोगों की, क्या नाम का। इसलिए याद रखो, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन, राय की बराबर भी अमल, किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। क्या जिंदगी हमारी। इसीलिए गफलत को छोड़ दो, सुकून नहीं मिलने का। मैं अभी कभी कभी कहता हूँ अपने बयान में, एक शख्स के पास एयर कंडीशन मकान है, तमाम मशीनें ठंडा गर्म करने की, अगर करंट नहीं आ रहा चलेंगे, बोलो खुदा की कसम नहीं। ऐसी ही अगर तुम्हारा सोच अल्लाह की तरफ नहीं लग रहा है तो बीवी है सुकून नहीं, औलाद है सुकून नहीं, कारोबार है सुकून नहीं, कहीं तो खुदा की कसम सुकून नहीं मिल लगा। कहाँ है आप? अगर आपकी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुआफ़िक हो तो बदल। मालिक बिन दीनार, सुनो कान खोल के, गफलत मालिक बिन दीनार आज लोग सुन लो चौधरी, पैसा आ गया है, उम्र को चले गए कुछ पता नहीं, एक मसला भी नहीं पता। मैंने 12 मक्के में देखा है, कोई मसला याद नहीं, आज एक भी नहीं है। मालिक बिन दीनार हज को जा रहे हैं, सुनो, राज मुरीद
پیچھے شیخ آگے ہے۔ مالک بن دینار سے ملاقات کی ایک نوجوان نے 18 سال کی عمر تھی۔ مالک بن دینار نے کہا صاحب جا رہے جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں حج کو جا رہا ہوں۔ اچھا حج کو جا رہے ہو؟ کہ ہاں، نہ توشہ ہے، نہ بسترا ہے، نہ سواری ہے، کچھ بھی نہیں۔ سنو کان کھول کے چودھری ہو، جس کے دل میں خدا کی محبت، کان کھول کے سنو۔ کیا کہا؟ کہا اللہ کا مہمان بن کے جا رہا ہوں، خدا کھلائے گا تو کھاؤں گا، نہیں کھلائے گا تو توکل علی اللہ۔ اور کہا 2 سواریاں میرے پاس ہیں۔ مالک بن دینار نے کہا ایک ہی نظر نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جب مصیبت آتی ہے صبر کی سواری پہ سوار ہو جاتا ہوں، اور جب نعمت ملتی ہے تو شکر کی سواری پہ دنیا اس میں تو ہے کیا کہ مصیبت ہے جناب یہ دنیا ہے۔ مالک بن دینار نے مریدوں سے کہا یہ صاحب کمال ہے، اس کے ساتھ رہو۔ بزرگوں اور دوستوں، مالک بن دینار چل رہے ہیں، بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ جب عمرے کو جاتا ہے یا حج کو جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے۔ کپتان نے اعلان کیا جتنے جا رہے ہیں حج کے لیے سب احرام باندھ لو۔ سنو، سب نے احرام باندھ لیا، لیکن وہ نوجوان رو رہا تھا۔ کیوں روتے ہو صاحب جارے؟ احرام باندھو کار۔ سنو، بڑے بڑے 70 سال کے مرد، آپ 80 سال کے، نہیں بولو۔ کہا ڈر لگتا ہے، بولو کیا کہا؟ اللہ آج ہم ڈر رہے ہیں، ڈرتے تو نماز نہیں پڑھتے، ڈرتے تو جھوٹ نہیں بولتے، ڈرتے تو بڑے بڑے گناہ نہ کرتے، ہم کیا کرتے؟ کہاں خوف ہے؟ مالک بن دینار سے کہا انہیں ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ڈر لگ رہا ہے؟ کہ میں کہوں لبیک، اللہ کی طرف سے آواز لا لبیک، تم ہمارے دربار میں آنے کے قابل نہیں۔ بات سمجھا؟ یہ مالک بن دینار سمجھا کے احرام بنوا لیا۔ سنو، جب بات تو بہت لمبی اس لیے مجھے ابھی جانا یہاں سے دہلی، سب سے بڑا 47 سال کا مدرسہ ہے آزاد مارکیٹ، قاری سلیمان صاحب کا، ان کے صاحبزادے قاری محمود، وہ میرے مزار و خلیفہ بھی ہیں۔ آج مجھے ان کا بیان کرنا، رات میں روحاسا میں تھا اور رات میں ہم روحے گیا اور جنازے کی نماز پڑھائی اور صبح واپس ہوا 4:30-5 بجے، اور اب آپ کی خدمت میں ہوں اور یہاں سے سیدھے میں دہلی پہنچوں گا۔ دعا کیجیے اللہ اخلاص عطا فرما دے، کہو آمین۔ اگر میرے میں اخلاص ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور نام اور نمور کے ہیں تو کچھ نہیں ہے، سکون نہیں ان لوگوں کو۔ مالک بن دینار نے کرامت بس بہت سمجھا۔ یا بمورا یا نیا بم جسجوے می کنم، یا بمورا یا نیا بم جسجوے می کنم، حاصل آیت یا نیا آرزوے می کنم، پاؤں اس کو یا نہ پاؤں جستجو کرتا رہوں، حاصل ہوئے یا نہ ہوئے آرزو ہمارا کام تھی۔ احرام بنوا لیا۔ حج کے بعد سب لوگ قربانی کرتے ہیں، کان کھول کے سنو، سب قربانی کر رہے تھے۔ مالک بن دینار نے کہا صاحبزادے قربانی کرو، سب کر رہے ہیں، سنو بھائی صاحب، کہا یہ اپنی قربانی کے بجائے جانور قربان کر رہے ہیں۔ انی ازبو فانظر ماذا ترى، قال یا بطفل ما تؤمر اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو قربانی بولو کی دی، کیا مانے؟ اللہ سبحانہ، بڑے بڑے قرآن میں ابتدا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی
جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. بڑے امتحان ہوئے بھائی صاحب. میں نے مستقل اپنی مجلس میں بتایا کیا امتحان ہوئے. آخری ایک بات بتا کے ختم کروں گا. حضرت ابراہیم مالک بن دینار نے کہا اور نوجوان نے کہا اپنی جانوں کے قربان کرنے کے انی اذبحک فانظر ماذا. ابراہیم علیہ السلام سنو کان کھول کے بیوی سے کہا دوست کا دعوت ہے. سنو بچے کو کپڑے پہنا دیے تیل لگا دیا. باہر خدا کی قسم دل دھڑک جاتا ہے. اللہ کہاں دوست کہاں جانا ہے. سنو راستے میں کہا بیٹا ہم تم کو قربان کرنے جا رہے ہیں تم راضی ہو تو انی اذبحک فانظر ماذا. بدان جو حکم ملا اس میں تاخیر نہ کرو انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا عرفات کے میدان میں. سنو آپ بیکار سا جانور لیتے جب بقرعید کا زمانہ ہے نا سستا اور کام. بھائی صاحب جنت میں پھر ایسے بھی نہیں ملتے. بیکار کا جانور کیا مطلب وہ 500 کا یہ 400 کا یہ لے لے گا. ابراہیم علیہ السلام کی چھری بہت تیز ہے یار. ڈرانا نہیں تھا. اور ہاں بیٹے نے کہا بدان جب مجھے آپ قربان کریں تو دو کام کرنے. کہا بیٹا ایک تو میرا کتا بنی مادا ماں کو جا کے دکھا دینا اور ایک میرا منہ نیچے کرنا پھر کافی ہوں کا بدان کے پدری محبت غالب نہ آ جائے کہیں اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو. چھری چلا رہے ہیں بھائی صاحب. قرآن ہے یا حدیث ہے ویسا نہیں مذاق نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن چھری کام نہیں کر رہی بھائی صاحب. کہاں ہیں آپ مسلمان نام کے کام کے نہیں ہیں بھائی صاحب. چھری بہت تیز ہے لیکن کام نہیں کر رہی. غصہ آیا. ابراہیم نے کہا ہے چھری تیرا کام کاٹنا ہے تو کاٹ. اللہ نے اس کو گویا فرمایا ابراہیم تم بتا دو جب فرعون نے تم کو آگ میں ڈالا تھا تم جلے کیوں نہیں تھے. فَقُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. قرآن پڑھو. کہاں ہے بھائی صاحب ماں خراب قرآن ہی نہیں پڑھتا. آخر میں دو بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. یاد رکھنا میں کبھی کبھی کوئی بات یاد کرا دیتا ہوں. سننا 3 عمل ایسے ہیں بغیر محنت کے ثواب ملتا ہے. اگر آپ لوگ کہے تو بتا دوں گا نہیں بتاؤں. پہلا عمل قرآن سنو. خدا کی قسم قرآن سے جو سکون ملتا ہے کچھ نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوبوں میں سکون ملتا ہے کسی چیز سے دنیا کی زیادہ. قرآن سے سکون. قرآن کا دیکھنا عبادت ہے. میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں اور آپ بھی سن رہے ہیں آپ میں اگر سروے کیا جائے نا اگر سروے کیا جائے اسلام اللہ اسلام کی حکومت دے دے تو دماغ سے ہو جگہ 100 میں 5 کی بھی نمازیں نہیں سے ہوں گی جا رہا. یہ تو اللہ کا فضل ہے. قرآن پڑھانے والے مدرسے بتائیے مولانا نے کتنی محنت کی. اور اس علاقے میں بہت آتا ہوں مدرسے بھائی صاحب کچھ نہیں ہے. کہاں تعلق ہے. تو بڑا فضل ہے اللہ کا. تو پہلا عمل کون سا ہے؟ قرآن کا دیکھنا عبادت. سمجھنے میں نہیں آپ نے پڑھا الف لام میم 30 نیکیاں مل گئی نہیں نا. پڑھنا نہیں. بہت سے لوگ اس میں نوجوان پڑھے ہیں بڈھے 70 قرآن نہیں پڑھا انہوں نے.
सारा मालूम है जिंदगी गुजारने का, लेकिन नहीं तो अल्लाह की बात नहीं मानते। कुरान का देखना, जो लोग कुरान नहीं पढ़े हुए देख तो सकते हो, बोलो भाई देख तो सकते हैं आप, पढ़ना नहीं, बिल्कुल सिर्फ कुरान हदीस पाक में आता है। जो आदमी कुरान पाक मोहब्बत से देखेगा, अल्लाह भी उसको मोहब्बत से देखेगा। कलाम अल्लाह का वक्त नहीं बयान करने का। नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शमे इलाही को बुझा सकता है कौन? और जिसका हामी खुदा उसको तस्वीर करने के बाद खुदा होता है। लाख मौजों से वो टकराए तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर है। खुदा की कसम याद रखना, कयामत तक कुरान बाकी है। यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, और हर कुरान की आखिर में जाके घर में देख लेना, आखिर में अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाह मेरे कब्र को किससे बंदे बोलो? कुरान। कुरान कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? नहीं, एक जगह मैं गया देखा पढ़ाने, मेरे अब्बा से मुरीद थे, वो बड़े आदमी थे। निकाह पढ़ाने के बाद मैंने देखा उनकी बगल में कुछ है, कान कान को सुनना। मैं समझ तो गया था कुरान है। मैंने उनसे पूछा, हाजी साहब ये क्या फजल है, करम है आपका, अल्लाह बस आखिर में बात कह दूँ जो मैंने आज पढ़ी, बस आयत का मफहूम बताऊंगा। कुल इन काना बाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। क्या कुरान है? खुदा की कसम, कुरान जैसा कोई ऐसी किताब है। याद रखो, अल्लाह ने फरमाया, छोड़ो हमें शिकायत है। अगर आपको अपने माँ बाप से मोहब्बत है, अल्लाह फरमाता है हमें कोई शिकायत नहीं। सुनो काल बोल, अपनी बीवी से मोहब्बत है, हमें कोई शिकायत नहीं। सोना चांदी दुनिया की कोई चीज में किसी से मोहब्बत हम गई, फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाह, जब मुकाबला हो दीन का तो दुनिया पीछे, दीन बोलो। भाई चौधरी ये कहाँ है? जब शादी करते हैं बड़े बड़े गुनाह करते हैं, भाई साहब डंडा को बजेगा कबर में। हाँ, कोई पुरसा यौम या फिर माँ बाप कुरान ने बेमौना बैठे इनको सबको बता क्या माने। शादियों में बहुत गुनाह होते हैं, रिस्क की बेहुरमती होती है, बदनसीबी, और खड़े होके खाते हैं जो जानवर खाता है, ये इंसान है। क्या जिंदगी इनकी? न नमाज है, न कुरान है, न जिक्र है, और हर गुनाह होता है। शादियों में खूब देते हैं, फिर हमसे बाद हजारों लोग आते हैं और कहते हैं हम इतने मकरूद हैं। मैंने कहा शादी में कहा, मैंने कहा और बेड़ा गर्क होगा जब तो शरीयत नहीं मानोगे। एक शख्स मेरा मुरीद है, हाँ बहुत, उनने और बहुत ताल्लुक बेइंतहा मुझसे ताल्लुक, जिससे मौलाना जामन बैठे, उनने मुझसे कहा मेरे लड़के की सगाई हो रही है, सुन रहे हो ना? मैंने कहा सगाई की जगह मैंने बहुत डाला होता, सगाई आप आएंगे, मैंने हरगिज़ नहीं जाऊंगा। वो कहने लगे आपका मेरा इतना 50 बरस से ताल्लुक, मैंने कोई फायदा नहीं, अल्लाह के लिए ताल्लुक, मुझे पता है तुम हरकतें करोगे, करने सुन लो। मैंने गया 1.5 किलो सोना उस तक ने अपनी सगाई में, लो बदनसीब है, 1.5 किलो सोना। लोगों ने कहा, मेरे मुरीदों ने कहा ये भी तो नहीं आए, उन्हें पहले ही पता था तो तुम यह करते हो। इसलिए बुजुर्ग दोस्तों, मैं बहुत खुश हुआ इस बात से कि अल्लाह ताला ने हजरत मौलाना जुबैर अहमद साहब दामत बरकातुहू, अल्लाह
ان کی محنت قبول فرما دے۔ اور آپ سنو، آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ سب لوگ اپنی لڑکیوں کو بھیجو یار، کہو بھیج، ہاتھ اٹھاؤ کون کون بھیجے گا، سب اٹھاؤ انشاءاللہ۔ آپ کی بچیاں یہاں آئیں گی، انسان بنیں گی، دین بھی ملے گا، دنیا بھی ملے گی، کیا مانے؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، کیا مانے ہیں آپ؟ نماز اسکول میں بھیجتے ہو، وہاں تو دہریت بنا جاتے ہیں، بہت خراب بات ہے۔ نمسکار کہنے کی اجازت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اٹھایا فون، نمسکار، نمسکار نمسکار، کہاں کے مسلمان ہو آپ؟ اسی لیے آپ اس مدرسے سے تعلق بچے منواتے اور اپنے بچوں کو ماشاءاللہ بہت اچھی تعلیم ہے، اور دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو دین پہ چلنا آسان فرما دے۔ کے کاروبار میں برکت کی، اور خاص طور سے ہمارے ادارے کی برکت کی، اور اس کے کون سا ایک سرفراز کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فما للظالمين من أنصار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا۔ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں اور اقرار مجرم ہے، ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے، لیکن آپ کی ذات عالی سے ہمیں امید ہے آپ ہمارے گناہ کو معاف فرما دیں، ہماری مشکلوں کا آسان فرما دیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ رب العالمین جتنا مرضی یہاں پر موجود ہے، اے اللہ ان سب کو دین پہ چلنا آسان فرما دیں، نمازوں کا شوق عطا فرما، عظمت قرآن ان کی دلوں میں پیدا کرو، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما، خوف خدا پیدا فرما دیں۔ رب العالمین اس مجمع میں جو کوئی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیں، رب العالمین ان کی مشکلوں کا آسان کرے، ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما، جو کاروبار میں پریشان ہیں اللہ ان کو سکون کی زندگی نصیب فرما، نمازوں کا پابند ہونا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اولادوں کو دین پہ لگانے کی توفیق عطا فرما، لڑکی اور لڑکوں کو دین پہ لگانے کی توفیق، یا اللہ اس مدرسے کو خوب ترقیات دے، مولانا کی محنت قبول فرما دے، اخلاص کی دولت فرما دے، ریاکاری سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ رب العالمین ہم چاہیں نہ چاہیں اگر آپ چاہیں گے تو دین پہ آ سکتے، اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، دینی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا، آخرت کا فکر نصیب فرما دے، اس گڑھے میں جانے کا فکر نصیب فرما دے، ہزاروں من مٹی میں داخل کر کے آ جائیں کوئی پرساد حال نہیں ہوگا۔ رب العالمین اس کو مدد فرما دیجیے، اس بستی میں فضل و کرم فرما دے، ان لوگوں کے آنے کو قبول فرما دے، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما دے۔ رب العالمین تمام دعا کو حضور کے
सब तरफ कबूल फरमा ले। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मोहम्मद व अला आलिही व असहाबिही। एक बात सुन लीजिए, मैं बहुत माजूर हूँ, बीमार हूँ और मुझे अभी जाना है। आप हज़रात से दरख्वास्त के लिए मैं सलाम सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम और आप कहना वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई, भाई सब मुसाफिर हज़रात बिल्कुल खाना ना खा करें के हज़रात, माजरत जरा सी। खाना खा लें आप सब हजरात, ऊपर खाने का इंतजाम है, सब हजरात खाना खा के जाएं।